ایک مجلس کا اعلان سنیں۔ مجلس اعضا 25 سفر بروز ہفتہ بمقام امام بارگاہ مسافر شام چک نمبر 4 سے 1 EB چیچا بطنی روڈ اڈا لنڈو مسجد، وہاں مجلس اعضا ہو رہی ہے جس میں ملک کے نمبر ذاکر خطاب فرمائیں گے، جس میں جناب علامہ سید شوکت عباس شوکت کاظمی میل والی سرکار، اور ان کے بعد جناب قاری سخاوت حسین آپ سیالکوٹ، اور ان کے بعد جناب سید افضل حسین گیلانی آپ چک نمبر 455 والے، اور ان کے بعد جناب گلفام حسین گلفام، اور ان کے بعد علامہ عمران حیدر شمشی وہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ مجلس میں آ کر ثواب دورین حاصل کریں۔ اب آپ کے سامنے جناب ذاکر علی وجاہد بلوچ آپ صاحبان جو کہ خطاب محمد و آل محمد فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین وجداء الحسین وابناء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الصَّلَوَاتِ۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، کوشش کیجئے ایک بار جماعت صلوات پڑھیں۔ نہایت قابل صد احترام بزرگ نوجوان برادران ایمان میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں چونکہ طالب علم کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں، آپ کی اس مقدس دہلیز پہ یہ میرا پہلا سجدہ عشق ہے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے معیار اور مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے علی والا جہاں پر بھی ہو اس کا معیار بھی ایک ہوتا ہے، مزاج بھی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ مجھے ریڈیو کی طرح نہیں سننا، کہ میں پڑھتا رہوں اور آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں۔ کوشش کیجیے گا تھوڑی تھوڑی زبانوں کو حرکت دیتے رہیے گا۔ توجہ میری جانب رہے سے تو سرکار میں میری طرف توجہ ہے، میرا دل ہے کہ میں جتنی دیر ممبر کے مصلے پہ کھڑا ہوں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سرکار امام علی ابن موسیٰ رضا کو مودت کا کعبہ بنا کے اس کا طواف کرے۔ ذکر ہے شہنشاہ خراسان کا، ذکر ہے والی طوس کا، ذکر ہے شہنشاہ مشرق کا۔ 12 امام ہم شیعوں کے ہیں، 12 میں سے 11 امام آپ کو مدینہ میں ملیں گے یا عراق میں ملیں گے۔ یہ واحد امام ہے جو ہمیں ایران میں مل رہے ہیں۔ تو امام جو مدینہ سے مشہد آئے ہیں، میں وہ سفر پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہارون رشید کی حکومت کے بعد تخت پہ بیٹھ گیا مامون رشید۔ توجہ کریں دیدار محترم، وہ جب تخت پہ آ کے بیٹھا تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک رفیق کو، اپنے ایک قریبی وزیر کو بلایا، نام اس کا تھا فضل۔ اس نے کہا فضل ہمیں تخت مل تو گیا ہے، اس تخت کو بچانا کیسے؟ اس کا مطلب تخت مل جانا بڑی بات نہیں، تخت کو سنبھال لینا بڑی بات ہوتی ہے۔ فضل نے کہا مامون جتنی تحقیق کر کے میں آیا ہوں تیری حکومت کو 3 بندوں سے خطرہ ہے۔ اب یہ قدرت خدا بندی ہے، حکومت جہاں پر بھی ہو اسے 3 بندوں سے خطرہ رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سن کے بولتے کیا دیا آپ۔ مامون کہتا ہے کون کون سے؟ فضل کہتا ہے پہلا ہے تیرا بھائی امین، اس نے کہا اسے میں قتل کروا دوں گا۔ دوسرا، اس نے کہا دوسرا ہے امین کا وزیر، اس نے کہا اسے بھی قتل کروا دیں گے۔
تیسرا اس نے کہا تیسرا خطرہ ہے علی ابن موسیٰ رضا سے۔ بھائی بولیے میرے ساتھ، تیسرا خطرہ ہے پچھلا محلہ علی ابن موسیٰ رضا سے۔ مامون کہتے ہیں فضل یہ نام میں نے پہلے سنا نہیں، یہ مشہد کے رہنے والے ہیں؟ تو فضل کہتا ہے یہ مشہد کے رہنے والے نہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا تو عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں مشہد میں بیٹھا ہوں، وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، وہ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں جانتا، میری حکومت کو علی ابن موسیٰ رضا سے خطرہ کہتا ہے۔ اتنا سننا تھا، فضل نے کہا تو انہیں نہیں جانتا لیکن وہ تجھے جانتے ہیں، کیونکہ تو جس تخت پہ بیٹھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں، رضا کے باپ کا۔ جیو ماتمیہ، جیو بھائی۔ اس نے کہا تیرا باپ قابض بن کے بیٹھا ہے، رضا کے باپ کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا تو فضل جو دشمن دور ہو اس پہ نظر رکھ، مجھے رضا کے متعلق چند باتیں بتا، توجہ کرنے دیدان کو۔ اب جس بندے نے اس انداز سے امام علی ابن موسیٰ رضا سنا ہو اس کا حق بنتا ہے وہ خاموش رہے، لیکن جس نے نہیں سنا پھر مجھے دعا بھی چاہیے، مجھے دعا بھی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے رضا کے متعلق پہلی بات یہ بتا کہ رضا کا علمی معیار کیسا ہے، رضا عالم کیسا ہے، رضا کا علم کیسا ہے؟ تو فضل کہتا ہے اگر تو نے علم دیکھنا ہے تو اتنا سوچ لے رضا اس کا بیٹا ہے جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری بات رضا کا خاندان کیسا ہے؟ فضل کہتا ہے خاندان ایسا ہے کہ اللہ نے اس سے بہتر خاندان بنایا ہی نہیں، کہ جو خاندان مصطفیٰ کا ہے وہی خاندان رضا کا ہے۔ اب پورے والوں اتنی جگہ پہ میں نے آپ کو رعایت دی، تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال سن کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑ جائے تو پھر میرے پڑھنے کا فائدہ نہیں، تیرے سننے کا فائدہ نہیں۔ مامون کہتا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے رضا دکھتا کیسے ہے، رضا کا چہرہ کیسا ہے، رضا کی آنکھیں کیسی ہے، چلتا کیسے ہے، رضا اٹھتا کیسے ہے، رضا بیٹھتا کیسے ہے۔ اب فضل اپنی مسئلے سے اٹھا، فضل نے کہا تو پوچھ رہا ہے رضا دکھتا کیسے ہے تو سن، جو رضا کو ایک بار دیکھ لے وہ یوسف کو بھول جائے، جو رضا کو دیکھ لے وہ یوسف کو بھول جاتا۔ اور یاد رکھنا جس نے ایک دفعہ علی ابن موسیٰ رضا کو دیکھتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا۔ جلدی کرو رضا کو مدینہ سے مشہد بلاؤ۔ اب میں سفر پڑھنے جا رہا ہوں سرکار کا۔ قبر رسول پہ بیٹھے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا، حکومتی فوجی سپاہی امام کو لینے آئے۔ امام نے کہا رکو میں ذرا اپنے گھر سے ہو کے آئے۔ امام اپنے گھر میں آئے، اپنے خانوادے کو اکٹھا کیا۔ امام نے کہا دیکھو پریشان نہیں ہونا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہجرت ہمارا ورثہ ہے۔ میرے بابے نے بھی ہجرت کی تھی، میرے دادے نے بھی ہجرت کی تھی، میں بھی ہجرت کر رہا ہوں، لیکن ان کی ہجرت میں اور میری ہجرت میں فرق یہ ہوگا جب میں ایران جاؤں گا تو ایران میں جب شیعت پروان چڑھے گی میرے نام کے صدقے چڑھے گی، میرے نام کے صدقے پڑے گی۔ اب حکومت نے ان سپاہیوں کے پیچھے ایک اور سپاہی بھیجا، کہا اس طرح کرنا رضا کو گھوڑے پہ بٹھا کے نہیں لانا۔ کیسے لائیں؟ کہا کہ ایک اونٹ کے اوپر قرآن کا ممبر بناؤ، اس ممبر کے اوپر غلاف لگاؤ، پردہ لگاؤ، اس پردے میں رضا کو بٹھا کے لانا، کیونکہ ہم نے سنا ہے جو رضا کو دیکھ لے وہ اسی کا ہو جاتا۔ اب امام کا سفر ایک دو دن کا تو تھا نہیں، امام کا سفر تھا ہفتوں کا۔ اب امام کا شیڈول یہ تھا، روٹین یہ تھی کہ امام محمل سے اترتے، نماز ادا کرتے، کھانا تناول فرماتے اور بغیر گفتگو کیے امام دوبارہ سوار ہو جاتے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، یعنی امام کا اترنا، نماز کی ادائیگی کرنا، کھانا تناول کرنا
اور بغیر گفتگو کیے دوبارہ محمل میں سوار ہو جانا۔ بورے والوں، یہ وہ عمل تھا کہ اسی عمل کو دیکھ کے جتنے بندے رضا کو لینے گئے تھے وہ سارے شیعہ ہو گئے، وہ سارے شیعہ ہو گئے۔ اب اگر کوئی غائر بیٹھا ہے تو میری بات کی تصدیق کرے گا، مشرق سے 120 کلومیٹر پیچھے ایک شہر ہے نیشاپور۔ اب بات ذہنی عالیہ میں رہے کہ امام کو چھپا کے لایا جا رہا ہے، امام کے آنے کی اطلاع نہیں ہے، امام کے آنے کی خبر نہیں ہے، امام کو چوری لایا جا رہا ہے، چھپا کے لایا جا رہا ہے۔ مجھے آپ کی عزتوں کی قسم امام کے آنے کی خبر نہیں تھی، خبر نہ ہونے کے باوجود نیشاپور میں علی کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے 16,000 کا مجمع ہے۔ کتنا مجمع؟ تھوڑا اونچی بولیے کہ میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں۔ خبر نہ ہونے کے باوجود جہاں کسی گاؤں میں شہر میں مجمع زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بورے بالا میں اتنا مجمع کہاں سے آ گیا، عارف والا میں اتنا مجمع کہاں سے آ گیا۔ میری طرف توجہ رہے، یاد رکھیے گا کہ ابھی رضا نے بلایا نہیں تھا تو 16,000 آئے تھے، جس دن مہدی آ کے بلائے گا یہ کروڑوں نکلے گا۔ توجہ کریں دیدان محترم، 16,000 بندہ اور اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں کاغذ قلم اور دوات لے کے آئے۔ یہ کاغذ قلم اور دوات کیوں؟ انہوں نے کہا ہم لکھیں کہ محمد کا بیٹا بولتا کیا، ہم لکھیں کہ محمد کا بیٹا کلام کیا کرتا ہے۔ روایت لکھتی ہے کہ 16,000 نیشاپوریوں نے رضا کی سواری کو ایسے گھیرا تھا جیسے حاجی کعبے کو گھیرتے، جس طرح حاجی کعبے کو گھیرتے ہیں۔ 16,000 نے کہا ہم آئے ہیں رسول کے بیٹے کی زیارت کرنے۔ بلا تشبیہ رضا کو ان کی حالت پہ رحم آیا، امام نے اپنے ید اللہ ہاتھوں کے وارث بن کے امام نے پردے کو ہٹایا۔ پردے کا ہٹنا تھا، چچا جی اندر سے اللہ کی رضاؤں کا چاند طلوع ہوا۔ 16,000 نے رضا کے چہرے کو دیکھا، 16,000 کے منہ سے سبحان اللہ نکلا، اللہ اکبر نکلا، مرحبا نکلا۔ 16,000 نے کہا اے رسول کا بیٹا کچھ کلام کر، کچھ بول، کچھ کلام کر، کچھ بول، ہم لکھیں گے۔ بلا تشبیہ امام نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ امام فرماتے ہیں نیشاپور والو یاد رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک قلعہ ہے، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، انہوں نے کہا ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، اس قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ امام نے دوبارہ پردے کو ہٹایا۔ امام فرماتے ہیں نیشاپور والو یاد رکھنا، صرف داخل ہونا شرط نہیں، دل میں علی ہونا شرط۔ صرف داخل ہونا شرط نہیں، دل میں علی ہونا شرط۔ اب صاحب کتاب لکھتا ہے جو 16,000 بندے نے رضا کی خاکوں پہ بیعت کی۔ بس ایک مناظرہ پڑھنا ہے میرے امام کا اس کے بعد، اور یعنی مطلب زندگی باقی ملاقات باقی۔ 16,000 بندے نے رضا کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب جملہ سننا اور جملے کی قدر کرنا کہ جب رضا نے مشرق میں پہلا قدم رکھا تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے علی کے بیٹے نے 16,000 بندوں کو شیعہ کر دیا۔ 16,000 بندوں کو آور بھائی شیعہ کر دیا تھا۔ اب امام جب ایران میں گئے تو امام کے نام کا سکہ چلا، جسے آج بھی بازو پہ امام زامن کہہ کے باندھتے ہیں۔ یہ امام علی بن موسیٰ رضا کا سکہ تھا۔ اب جب حکومت نے دیکھا کہ ایران کے اندر ایک نام ہے علی بن موسیٰ رضا کا، اب حکومت نے ایک کابینہ بلائی، انہوں نے کہا کرے تو کرے کیا، رضا کو روکے کیسے۔ فضل آگے بڑھا، اس نے کہا مامون کچھ بھی کر لینا، ان کے مقابلے پہ تلوار نہ لانا۔ اس نے کہا تلوار کیوں نہ لاؤں؟ اس نے کہا تو حسین سے سیکھ۔ حسین نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ حسین کے بعد اس گھر کے مقابلے پہ تلوار دے۔ کرے کیا؟ اس نے کہا پوری دنیا کے علماء کو خط لکھا،
3 یا 4 منٹ تک پوری دنیا کے علماء کو خط لکھ، ہر مذہب ہر مسلک کا بندہ بلا، رضا کے ساتھ مناظرہ رکھ، کوئی تو ایسا سوال ہوگا جس کا جواب رضا نہیں دے پائے۔ پوری دنیا میں علماء کو، پنڈتوں کو، پادریوں کو، ہر مذہب کے بندے کو خط لکھا گیا۔ 11ویں صدی کے عالم ہے آپ کا ایک مندسی، ہمارے شیعہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ ہندوستان گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے پوچھا کہ یہاں کی مشہور چیز کیا ہے؟ بھائی بہتر کرنا، یہاں کی مشہور چیز کیا ہے؟ میری سائڈ میں پارٹی مشہور ہے، چنیوٹ میں دال مشہور ہے، خوشاب میں ڈھوڈا مشہور ہے، سگودا کا کنو مشہور ہے۔ تو فندسی نے پوچھا یہاں پہ مشہور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قبلہ یہاں پہ کچھ کھانے کو تو مشہور نہیں، ایک پنڈت مشہور ہے، وہ 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاتا ہے، 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاتے ہیں، بس یہ مناظرہ سننا اور یاد نہیں بتا۔ تو فندسی نے کہا ہم اس سے ملیں گے۔ فندسی اس پنڈت کے دروازے پہ گئے، یاد رہی یہ 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاتا ہے، تو جو ہے سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس دن فندسی پہنچے اس دن اس کے سونے کا ٹائم شروع ہوا۔ فندسی گئے، اس کا ایک غلام ملا، اس نے کہا پنڈت کہاں ہے؟ کہا سرکار سونے جا رہے ہیں۔ کہا ان سے کہے کوئی عرب سے ملنے آئے۔ وہ اندر گیا، اس نے کہا حضور کوئی عرب سے ملنے آئے۔ اس نے کہا بھائی میرا تو سونے کا ٹائم شروع ہو ہے۔ اس نے کہا حضور گھنٹہ بعد میں سو جائے گا، آپ نے کون سا صبح جلدی اٹھنا ہے؟ آپ نے تو 6 مہینے بعد اٹھنا ہے، کیا گھنٹہ پہلے اور کیا گھنٹہ بعد؟ اس نے کہا نہیں میں تو سونے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور ملنا یا نہ ملنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو آیا ہے وہ نورانی شکل ہے۔ جو کر رہے پورے والوں، جو آیا ہے نورانی شکل والا، اس نے کہا نورانی والے جلدی بولا جلدی۔ ہندو پنڈت کے سامنے ہم شیعوں کا عالم فندسی آیا، ہندو پنڈت فندسی کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے تیرا چہرہ نورانی نہیں سورج کی طرح۔ فندسی کہتے ہیں میں مسلمان عالم، تو ہندو پنڈت، تیرا نور سے تعلق ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کہ یہ چہرہ نورانی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت پنڈت کہتے ہیں میں نے نورانی شکل والا دیکھا تھا جس کا نام علی ابن موسیٰ رضا، جس کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ فندسی کہتے ہیں وہ تجھ سے 400 سال پہلے گزرے ہیں، تو نے کہاں دیکھے؟ تو پنڈت کہتے ہیں کہ جب مامون نے خط لکھے تھے تو جو پنڈتوں کو خط آیا تھا وہ میری طرف آیا، تو مناظرہ کرنے گیا تھا؟ کہا ہاں میں گیا تھا رضا سے مناظرہ کرنے۔ فندسی کہتے ہیں پھر ساری باتیں چھوڑ مجھے رضا کا مناظرہ۔ پنڈت کہتے ہیں ہمارا جس جگہ پہ مناظرہ تھا اس کی ایک دیوار کے ساتھ چڑیا گھر تھا، کہیں پہ گھوڑے کے بولنے کی آواز، کہیں پہ چڑی کے بولنے کی آواز، کہیں پہ شیر کے دھاڑنے کی آواز، کہیں پہ چڑیا کے بولنے کی آواز۔ پنڈت کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے، اس ماحول میں مناظرہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں اسی عالم میں ایک نوجوان پنڈال میں داخل ہوا۔ پنڈت کہتے ہیں پہلے ہم نے اس کا پاؤں دیکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ کہتے ہیں جو ہی اس کا پاؤں پنڈال میں داخل ہوا گھوڑے کی آواز بند، شیر کے دھاڑنے کی آواز بند، چڑیوں کے چہکنے کی آواز بند۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، تمہیں یاد ہے بی بی زینب عالیہ کا وہ خطبہ کہ شام کے دربار میں بی بی نے کہا تھا کہ یہ گھنٹی روک کے دکھا، گھنٹی روک کے دکھا۔ اس نے کہا میرے بس کی بات نہیں، فرمایا یہ گھوڑے پاؤں رکھ کے اٹھا رہے ہیں، یہ آواز روک کے دکھا۔ اس نے کہا میرے بس کی نہیں۔ بی بی کہتی یہ ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا روک کے دکھا۔ اس نے کہا میرے بس میں نہیں۔ اس وقت بی بی نے کہا اس وقت روایت بتاتی ہے ہوا رک گئی، گھوڑے کی گھنٹی رک گئی، گھوڑوں کے پاؤں رک گئے۔ تم کیا سوچ رہے ہو صرف گھنٹی رکی تھی؟ مجھے عزت عالیہ کی قسم بی بی نے صرف گھنٹی نہیں روکی، بی بی نے موت اور حیات کو روک دیا۔ انہیں کے وارث نے بس جلدی جلدی اصول کرنا نعرہ پھر، انہیں کے وارث نے یہ ساری آوازیں روکی۔ پنڈت کہتا ہے اب دربار میں اتنا سناٹا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سانسیں سن رہے تھے، ہم اپنے دلوں کی دھڑکن سن رہے تھے۔ پنڈت کہتا ہے یہ سوچ کے رضا نے سوچا اگر میں چند لمحے یوں ہی رہا یہ میرے جلال سے مر جائیں گے۔
یہ سوچ کے رضا مسکرائے اور کہتا ہے جب محمد کا بیٹا مسکرایا تو لگا زندگی ہی یہی. کہتے ہیں اب سرکار علی ابن موسیٰ رضا بس آ گیا میں مناظرے پہ, میں نے تمہیں آمادہ کر لیا, تیار کر لیا, اب رضا کا مناظرہ سننا, 2 منٹ میری طرف دیکھنا. رضا آکے سب سے خاص مسلط پہ بیٹھے, ساری دنیا کے عالموں کو رضا نے کہا کرو سوال. کسی کی جرت نہیں ہوئی علی کے بیٹے سے سوال کر. رضا نے دوسری دفعہ کرو سوال, کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ ایک عیسائی پادری نے جرت کی, اس نے کہا رضا فائدہ کیا ہے سوال کرنے کا, ہم جہاں سے سوال کریں گے تو قرآن سے جواب دے گا. رضا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. رضا کہتے ہیں پریشان نہ ہو, تو سوال جہاں سے مرضی کر, میں جواب اس انجیر سے دوں گا جسے تو نے نشانی لگا کے الماری میں رکھا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ رضا تو یہ بھی جانتا ہے سوال کہاں سے لائے. پنڈت کہتا ہے اب علی کا بیٹا چلتا ہوا میرے قریب آیا, میرا جسم کانپ رہا تھا, کانپتے ہوئے وجود پہ رضا نے اپنا ہاتھ رکھا. کہتا ہے میں نفس مطمئن کی طرح کھڑا ہو گیا. رضا نے کہا پنڈت سوال کر. کہتا مولا میں نہیں کروں گا. کہتے ہیں نہیں سوال تو بھی لایا تھا. کہتا مولا میں لایا تھا لیکن کروں گا نہیں. امام فرماتے ہیں پنڈت تو میرے احترام میں بولا نہیں ہے, لہذا میں یوں کرتا ہوں سوال بھی خود بتاتا ہوں, جواب سوال بھی میں بتاتا ہوں, جواب بھی میں بتاتا ہوں. فضل آگے بڑھا, جی مولا بتائیے اس کا کیا سوال تھا؟ مولا فرماتے ہیں اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے کھوپڑی کے اوپر بال کیوں اگائے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے اگائے ہیں تاکہ دھوپ کی شدت تیرے دماغ کو متاثر نہ کرے. تیرا دوسرا سوال یہ تھا اللہ نے پیشانی کے اوپر لکیریں کیوں بنائی ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائی ہے پسینہ براہ راست تیری آنکھوں میں نہ آئے. امام فرماتے ہیں تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے ناک کو آنکھوں کے درمیان میں کیوں رکھا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے رکھا تاکہ دونوں آنکھوں سے برابر دیکھے. تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے ناک کے سوراخ اوپر کی طرف کیوں بنائے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائے تاکہ جب کسی چیز کی خوشبو سونگھے تو تیرے دماغ میں جائے. تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے منہ کے اندر تھوک کیوں رکھا؟ تو اس لیے رکھا تاکہ جب خوراک کو منہ میں ڈالے تو وہ اسے گیلا کر سکے. تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے سامنے والے دانت باریک کیوں بنائے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ خوراک کو کاٹ کے پیچھے کی طرف دھکیلے. تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے پیر کی انگلیاں آگے کیوں بنائی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائی تاکہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے کوہنیاں پیچھے کیوں بنائی؟ رضا فرماتے ہیں اس لیے پیچھے بنائی گھٹنے آگے ہیں تجھے چلنے میں آسانی ہو. اتنا سننا تھا پنڈت رضا کے پیروں پہ جھکا, جھک کے کہتا ہے مرحبا رضا, مجھے آج پتا چلا ہے اگر بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہو. چلو ہاتھوں کو یہی پہ رکھنا, اگر بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. اتنا کہنا تھا. رضا فرماتے ہیں پنڈت تو میرے احترام میں بولا نہیں, رضا تجھے انعام دیتا ہے, تجھے موت تب آئے گی جب تک تو چاہے گا, تیری زندگی تب تک ہوگی جب تک تو چاہے گا. اتنا سننا تھا. پنڈال میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا او علی ابن موسیٰ رضا, ہم اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دیتے, تو اس کی زندگی کی ضمانت کیسے دے رہا ہے؟ رضا فرماتے ہیں میری طرف دیکھ, میں اس کا بیٹا ہوں, زندہ کی اقامت پڑے مردہ کر دے, مردے کو ٹھوکر مارے زندہ کر دے. اچھا میں کبولا حیدر حیدر. بنا